السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین کرام، سلام کا جواب سلام میں دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، صدق اللہ ومولانا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، وعلی آلہ الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تقریر کا آغاز کرنے سے پہلے بہتر اور مناسب ہے اہل سنت والجماعت کے معمول کے مطابق ہمارا آپ مل کر سب سے پہلے امت خضراء میں آرام فرمانے والے آقا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا، حضور مکی مدنی تاجدار مدینہ سرور و قلب و سینہ جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا ہدیہ نشاور کریں۔ پڑھی بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ بلند آواز سے نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نشاور کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ 13 رجب المرجب جو کہ کل کا دن گزر چکا، 13 رجب المرجب حضرت مولا کائنات خلیفۃ المؤمنین امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابی طالب علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے خلیفہ، ان کی ولادت پیدائش کا دن کل ہوا۔ انہی کے موضوع کے متعلق آج مختصر طور پر خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں پر میں کھڑا ہوا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فتح میں صحابہ کرام کے آداب و ذکر کا ارشاد فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فتح میں، جس کو ہم لقد صدق اللہ بھی بولتے ہیں اور اس نام سے بھی مشہور ہے، صرف چند ان کی صفتیں عادتیں میں یہاں پر بیان کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فتح میں ارشاد فرما رہا ہے، 26واں پارہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یعنی اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے جو ساتھی ہیں، آپ کے جو سنگت میں بیٹھنے والے صحابہ کرام ہیں، آپ سے محبت کرنے والے صحابہ کرام ہیں، ان کے عادات کیا ہیں؟ معه اشداء علی الکفار، صحابہ کرام کافروں پر سخت ہیں۔ اشداء علی الکفار، کافر لوگوں پر، منافق لوگوں پر صحابہ کرام سخت ہیں، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور آپس میں رحم دل ہے۔ صحابہ کرام ایک دوسرے کے لیے آپس میں رحم دل ہیں، آپس میں الفت و محبت ہے، پیار و محبت ہے۔ تو آج کا جن کا ذکر میں کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں وہ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے متعلق یہاں پر میں بیان کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ آپ کی ولادت باسعادت خانہ کعبہ میں ہوئی، کعبہ میں، جہاں پر ہم حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور آپ کی ولادت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 30 سال کی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب 30 سال کے تھے تب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ اور واقعہ یوں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ بنت اسد یہ ان کا نام ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور ان کی بیوی کا بھی نام حضرت فاطمہ بنت محمد یعنی محمد کی بیٹی، اور ان کی امی کا نام فاطمہ بنت اسد یعنی اسد کی بیٹی ہے، یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کا نام فاطمہ بنت اسد ہے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تو حضرت فاطمہ بنت اسد نے سوچا کہ ابھی میری
بچے کی ولادت کا وقت قریب ہے، ڈیلیوری کا وقت قریب ہے، اور حمل ہونے سے پہلے بچے کی ولادت ہونے سے پہلے میں خانہ کعبہ کا طواف کروں۔ یہ مؤخرین اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں، بہت سے سینکڑوں کی تعداد میں تفسیر نگاروں نے یہ واقعہ اپنی کتابوں میں لکھا ہے، اور بعض انکار کرنے والوں نے انکار بھی کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کعبے میں نہیں ہوئی۔ وہ ان کا عقیدہ اور ان کا اپنا عمل ہے، لیکن اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، اور علماء کرام نے اپنے بہت سی کتب میں، کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت، پیدائش خانہ کعبہ میں ہوئی۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے چلی اور چند چکر خانہ کعبہ کے لگائے، طواف کیے، تو اسی وقت آپ کو حمل، حضرت بچے کی ولادت کے آثار ظہور ہوئے، نظر آ رہا، ظاہر ہونے لگے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماں نے سوچا کہ اب میں واپس گھر تک نہیں جا سکتی، اتنی تکلیف تھی، شدید تکلیف۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے ماں کو کیا تکلیف ہوتی ہے، وہ عورت، وہ اس ماں کے علاوہ کوئی نہیں جانتا وہ کیا تکلیف ہوتی ہے بچے کی پیدائش کے وقت۔ اور ڈاکٹروں نے یہ بھی کہا ہے کہ انسان کی 8 ہڈیاں ٹوٹنے کی جتنی تکلیف انسان کو ہوتی ہے، اس سے کئی زیادہ اس ماں کو ہوتی ہے۔ انسان کی ایک ہڈی اگر ٹوٹ جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، 8 ہڈیاں ٹوٹنا، اس سے بھی شدید زیادہ تکلیف ایک بچے کو پیدا کرنا ماں کا، یہ اتنا بڑا یہ کام ہے، یہ جو ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اپنی ماں کا حق ادا نہیں کر سکتے، ماں پوری زندگی تم اپنی ماں کی خدمت کر لو تو ماں کا اس آہ جو ماں نے تمہارے پیدائش کے وقت جو تکلیف میں جو ایک آواز، جو چیخ نکالی تھی، آہ نکالی تھی، اس ایک آہ کا برابر بھی تم حق ادا نہیں کر سکتے۔ یہ موضوع انشاءاللہ عز و جل آگے آنے والا ہے۔ والدین کے حقوق کیا ہیں، اولاد کے حقوق کیا ہیں، والدین کے ساتھ کس طرح حسن سلوک کیا جائے، اولاد کی کس طرح پرورش کی جائے، یہ انشاءاللہ عز و جل یہ آگے موضوعات آئیں گے۔ لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں نے جب یہ سوچا کہ اب میں گھر تک نہیں جا سکتی، تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی کہ اے باری تعالیٰ میری مدد فرما، بچہ پیدا ہونے پر مدد فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیبی طور پر کعبے کی دیوار پھٹ گئی، کھل گئی کعبے کی دیوار جہاں ہم طواف کرتے ہیں، اور فاطمہ بنت اسد اس کعبے کے اندر چلی گئی، اور وہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی۔ اور تاریخ نگاروں نے یہ تک لکھا ہے کہ 3 دن تک آپ اندر رہی، یعنی جو دروازہ کھولنے کا جو کام تھا یا پھر اندر جانے کا جو کام تھا، وہ اندر جانا کسی کو نہیں آیا۔ اور تاریخ نگاروں نے یہ لکھا ہے، مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو بچہ بھی ناپاک ہوتا ہے، اور جس کی ڈیلیوری ہوئی ہے وہ بھی ناپاک، وہ عورت بھی ناپاک ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ کیسے خبر ہوگا کہ میرے سرزمین، میری جو زمین ہے وہ ناپاک ہو جائے؟ تو تاریخ نگاروں نے لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پیدا ہوئے وہ بھی پاک پیدا ہوئے، کوئی گندگی ان کے جسم پر لگی ہوئی نہیں تھی، اور ان کی ماں کی جو بھی حالت تھی فاطمہ بنت اسد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ فاطمہ بنت اسد یہ وہ خاتون ہیں کہ میں اپنی حقیقی ماں کے بعد ان کو میں اپنی ماں مانتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنی ماں مانتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا وصال ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امی جان کا، فاطمہ بنت اسد کا، تو آپ نے خود اپنا کپڑا کفن کے لیے دیا حضور نے۔ اور یہ ایسی صحابیاں ہیں اور یہ ایسی شخصیت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود قبر انور میں، ان کی قبر انور میں لیٹ گئے تھے کچھ دیر کے لیے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر اپنا فضل اور کرم اتارے۔ فاطمہ بنت اسد یہ ایسی شخصیت ہیں جن کی جب قبر کھودی گئی، تدفین کے لیے جب کھودی گئی، تب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود ان کے قبر انور میں کچھ دیر کے لیے لیٹ گئے تھے۔ تو یہ اتنی بڑی ہستیاں ہیں۔ تو تاریخ نگاروں نے لکھا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، تو وہ بھی پاک
اور ان کی امی جان بھی پاک و صاف تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ ہے کہ یہ ایسی شخصیت ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آنے والی قیامت تک کسی شخصیت کو یہ انعام، ایسا اعزاز نہیں ملا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا ہے. خانہ کعبہ میں پیدا ہونا یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی اعزاز ہے، جو اتنے صحابہ کرام تھے، کسی صحابہ کرام میں سے کسی کو نہیں، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف ملا، سعادت ملی کہ وہ خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے. یہ بھی ایسی شخصیت جو پیدا ہوئے ہیں خانہ کعبہ میں، اور شہادت بھی ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں. پیدا بھی ہوئے ہیں اللہ کے گھر میں، اور شہادت بھی جو نوش فرمائی ہے وہ بھی اللہ کے گھر میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت فرمائی ہے. کل 13 رجب المرجب یہ جو دن گزر گیا ان کی ولادت کا دن تھا. تو اسی کے موضوع کو لے کر خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں. تو تاریخ نگاروں نے یہاں پر ایک پیارا جملہ ارشاد فرمایا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت خانہ کعبہ ہی میں کیوں ہوئی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ میں کیوں پیدا ہوا. تو میں نے جہاں تک دیکھا اور پڑھا ہوں، علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں یہ سوچنے لگا، حضرت ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کہتے ہیں کہ میں یہ سوچنے لگا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش خانہ کعبہ میں کیوں ہوئی، اور یہ سوال میرے ذہن میں تھا. اور جب میں اس بات پر پہنچا کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نکاح ہوا، ان دونوں کا جب نکاح ہوا، تب یہ میرے بات ذہن میں اور سمجھ میں آئی کہ دلہن نبی کے گھر کی بیٹی، نبی کے گھر کی بیٹی، اور دلہا اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا بیٹا. دولہا اللہ کے گھر کا اور دلہن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر کی. تو یہ ایک تطبیق، ایک پیارا جملہ حضرت علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بیان فرماتے ہیں. پڑھیے ایک مرتبہ درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک صلی اللہ علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے، ان کی امی جان کہتی ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی، اور نہ ان کی امی کا انہوں نے دودھ پیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہ آنکھیں کھولی اور نہ دودھ پیا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی خبر لگی کہ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے امی جان کے پاس گئے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی آنکھیں بند کیے ہوئے تھے. گھر کے تمام لوگ پریشان تھے، بچہ پیدا ہو کر بہت دیر ہو گیا لیکن آنکھیں نہیں کھول رہا. گھر کے لوگ پریشان تھے، بچہ آنکھیں نہیں کھولتا، ماں کا دودھ نہیں پیتا. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن، اپنا تھوک مبارک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں ڈالا، ان کے زبان اقدس کو چٹایا، منہ میں ڈالا. تب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آنکھیں کھولی، اور دنیا میں سب سے پہلا دیدار جس کا کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے. امی جان کا چہرہ نہیں دیکھا، ابا جان کا چہرہ نہیں دیکھا، بلکہ سب سے پہلا جس کا چہرہ دیکھا وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا. پڑھیے ایک مرتبہ درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک صلی اللہ علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچازاد بھائی، چچیرے بھائی ہیں. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ جب ہجرت کر کے چلے گئے، ہجرت کرنے والے کو مہاجر اور وہاں پر مدینہ میں رہنے والے لوگوں کو انصار کہتے ہیں. تو انصار اور مہاجر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا. یعنی انصار مدینے کے رہنے والے لوگ، مہاجر مکے سے آنے والے لوگوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تم اس کے بھائی، یہ تمہارے بھائی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ رہ گئے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، رہ گئے، یہ اکیلے پڑ گئے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ رونے لگے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا کہ علی کیوں روتے ہو، تو حضرت علی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہر کسی کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا،
لیکن میں اکیلا رہ گیا، میرا کوئی بھی بھائی نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے علی گھبراؤ نہیں، فکر مت کرو، رنجیدہ مت ہو، پریشان مت ہو، اے علی تم میرے بھائی ہو۔ سبحان اللہ، اے علی تم میرے بھائی ہو، تم دنیا میں بھی نہیں، دنیا میں بھی میرے بھائی ہو اور آخرت میں بھی میرے بھائی رہو گے۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ہارون علیہ السلام کی طرح مثال دے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا۔ پڑھیے ایک مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی اللہ علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بیان ہو چکا ہے، لیکن کچھ ایسی چیزیں میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا جو کہ یہ موضوعات میں کبھی بھی نہیں آئیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لقب ابو تراب، ابو تراب یعنی مٹی کا باپ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبوی میں مسجد کے فرش پر آرام فرما رہے ہیں، زمین پر آرام فرما رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں پر تشریف لاتے ہیں۔ دیکھا حضرت علی سو رہے ہیں اور ان کے بدن پر مٹی لگی ہے۔ کیا لگی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بدن پر، جسم پر مٹی لگی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ مٹی حضرت علی کی جھاڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ابو تراب اٹھو، اے ابو تراب یعنی مٹی کے باپ اٹھو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جملہ حضور کا مجھے اتنا پیارا لگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال کے بعد بھی اگر کوئی انسان مجھے ابو تراب کہہ کر بلاتا تو مجھے بہت پسند آتا، مطلب بہت پیارا یہ جملہ لگتا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا ایک لقب مٹی کا باپ جس کو کہا جاتا ہے ابو تراب بھی ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود انہیں عنایت فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ممبر پر جلوہ افروز ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی نگاہ فراست یعنی کہاں تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی نگاہ جاتی ہے۔ دیکھیے ممبر پر کھڑے ہیں اور صحابہ کا مجمع ہے اور حضرت علی فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں، مجھے جو کچھ تم پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو، جو سوال کرنا چاہتے ہو کر لو، میں زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستے جانتا ہوں۔ سبحان اللہ، میں علی زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستے جانتا ہوں۔ اس وقت ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے 3 سوال کیے۔ 2 سوال وقت مختصر ہے اور بھی واقعہ بیان کرنا چاہوں گا۔ تیسرا سوال اس شخص نے کیا کہ اے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ، آپ بتائیے اس وقت حضرت جبرائیل امی کہاں ہیں؟ اس وقت حضرت جبرائیل امی فرشتوں کے سردار کہاں ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے مشرق کی طرف دیکھا، اس کے بعد مغرب کی طرف دیکھا، اوپر آسمانوں میں دیکھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس وقت جبرائیل امی نہ مشرق میں ہے، نہ مغرب میں ہے، نہ آسمانوں میں ہے۔ اس وقت جبرائیل امی میرے سامنے ہے۔ عائشہ تو ہی جبرائیل ہے، انسانی شکل میں مجھ سے سوال کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت جبرائیل امی اپنی اصلی حالت میں آ کر پرواز کر جاتے ہیں، یعنی آسمانوں کی طرف پرواز کرتے ہیں، تمام لوگ حق حق کی صدا لگاتے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی نگاہ دیکھیے کہ آپ اس طرف نگاہ کرتے ہیں تو مشرق تک ان کی نگاہ جاتی ہے، اس طرف نگاہ کرتے ہیں تو مغرب تک ان کی نگاہ جاتی ہے۔ یہ تو زمین کا معاملہ ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جب آسمانوں پر نگاہ کرتے ہیں تو عرش تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی نگاہ جاتی ہے۔ تو یہ آپ کا علم، آپ کی نگاہ یہ کیا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عطا ہے۔ باب العلم جس کو کہا گیا ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ شیر خدا جس کو کہا گیا ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ بڑی ایک مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک صلی اللہ علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو حضرت علی تمام ولیوں کے سردار ہیں۔ جب حضور سیدنا غوث العظم دستگیر کا مقام وہ عالم دیکھیے کہ حضور سیدنا غوث العظم دستگیر کہتے ہیں کہ اللہ نے رائی کے دانے کی طرح دنیا کو میرے ہتھیلی پر رکھ دیا، میں دنیا کو اس طرح دیکھتا ہوں۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ مطلب دنیا کو اس طرح دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی میں رائی کا دانہ دیکھ رہا ہوں۔ تو جب حضور جناب غوث اعظم کا یہ مقام وہ مرتبہ ہے تو ہمارے مولائے کائنات جو ولیوں کے سردار ہیں، تمام ولیوں کے ولی ہیں،
تو ان کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تمام اعزازات و انعامات سے نوازا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابہ کرام میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فتح میں جو آیت اللہ نے ارشاد فرمائی کہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یعنی آپ کے جو صحبت میں بیٹھنے والے صحابہ کرام ہیں یہ کافروں کو سخت ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں، رحماء بینہم، اور ان کی اور عادت اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے تراہم رکعا سجدا، یعنی یہ صحابہ کرام ایسے ہیں جو لمبے لمبے رکوع اور سجود کرتے ہیں۔ تراہم رکعا سجدا، کثرت کے ساتھ رکوع و سجود کیا کرتے ہیں۔ اور ان کی اصل صحابہ کرام کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے، فضلا من اللہ و رضوانا، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے۔ صحابہ کرام کا اصل مقصد کیا ہے کہ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور اللہ کے ان کے لیے یہ صحابہ کرام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خلفائے راشدین میں سے ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور اہل بیت اطہار میں سے ہیں۔ ہر انعام و اکرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نوازا ہے۔ تو یہ فضل من اللہ و رضوانا، اللہ کی رضا کے لیے عمل کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ مولانا روم مثنوی شریف میں لکھتے ہیں کہ ایک یہودی سے حضرت علی کی بحث و مباحثہ چھڑ گئے۔ وہ یہودی اللہ کی شان میں گستاخیاں کرتا، رسول کی شان میں گستاخیاں کرتا، تو دونوں میں جنگ چھڑ گئی، ہاتھا-پائی چل گئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس یہودی کے درمیان، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص پر غالب آئے، یعنی اس کے سینے پر بیٹھ گئے۔ اور کیوں نہ بیٹھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ تبوک میں اور کئی ایسے جنگوں میں ایسے پہلوانوں کو مارا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو پہلوان 1000 پہلوانوں کے برابر ہوا کرتے تھے حضرت علی، اور ایسے خیبر کو اٹھایا ہے، جنگ کے قلعے کے دروازے کو جو کئی اونٹوں سے نہیں اٹھتا تھا، وہ حضرت علی نے اپنے ایک ہاتھ سے اٹھایا۔ تو ان کے اندر ایسی طاقت تھی، اسی لیے ان کو شیر خدا کہا جاتا ہے۔ تو یہودی کے سینے پر بیٹھ گئے، اور یہودی نے دیکھا کہ اب حضرت علی مجھے قتل کر دیں گے، تو یہودی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر تھوک دیا، ان کے چہرے مبارک پر تھوک دیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بجائے اس کو قتل کرتے وہاں سے اس کے سینے سے اٹھ گئے۔ اور یہودی پریشان اور کہتا ہے کہ اے علی، قریب تھا، نزدیک تھا، قریب تھا کہ علی تم مجھے قتل کر دیتے، تم مجھے مار ڈالتے، تم نے مجھے کیوں نہیں مارا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پہلے میں تجھ سے جو بحث و مباحثہ کر رہا تھا، پہلے میں تجھ سے جو لڑائی کر رہا تھا، اور لڑائی پر میں تجھ پر غالب آیا، اور میں تیرے سینے پر بیٹھ گیا، اور نزدیک تھا، قریب تھا کہ میں تجھے قتل کر دیتا، یہ تمام چیزیں میں اللہ کے لیے کر رہا تھا۔ اے یہودی، یہ تمام چیزیں میں اللہ کے لیے کر رہا تھا، لیکن عین وقت تو نے میرے منہ کے اوپر تھوک دیا اور مجھے غصہ آ گیا، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ میں اپنے غصے کے لیے تجھے قتل کروں۔ میں تجھے پہلے جو قتل کر رہا تھا وہ اللہ کے لیے قتل کر رہا تھا، اور اللہ کے رضا میں میرا غصہ بھی شامل ہو گیا، اس وجہ سے آج یہودی جا میں تجھے چھوڑ دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو یہودی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل دیکھ کر مسلمان ہو گیا، یہ عمل دیکھ کر مسلمان ہو گیا۔ تو اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فتح میں فرمایا، یہ جو آپ کے صحابہ کرام ہیں جو بھی عمل کرتے ہیں فضلا من اللہ و رضوانا، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ان کو حاصل ہو۔ تو یہ زندگیوں میں جو بھی آپ اپنے عمل کیا کرتے تو صرف اور صرف اللہ اور اس کا رسول راضی ہو، اس وجہ سے وہ عمل کیا کرتے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، میرے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، میرے متعلق، میرے ذات کے متعلق۔ بزار شریف کی حدیث، ابو یعلا شریف کی حدیث، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے علی، تیری مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جیسی ہے۔ مثال کیوں؟
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے اس طرح نفرت کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہودیوں نے کہ معاذ اللہ ان کے قاتل بنے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا، حالانکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں، ان کا مشابہ شخص ان کے جیسا ہم شکل رکھنے والا شخص تھا، لیکن قتل کے تو مستحق بنے یہودی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دشمنی میں ان کے قاتل بنے، اور نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کو خدا کہہ دیا۔ حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا، مریم علیہ السلام کو خدا کی بیوی کہہ دیا نصارہ لوگوں نے۔ تو یہ دونوں لوگ تباہ و برباد ہو گئے، یہودی بھی تباہ و برباد ہو گئے، نصارہ بھی تباہ و برباد ہو گئے۔ اے علی تمہاری ذات ایسی ذات ہے، آنے والے وقت میں دو جماعتیں ہوں گی، ایک خارجی اور رافضی جماعت۔ خارجی جماعت جو تم سے شدید محبت کرے گی، تم سے شدید محبت کرے گی، یہاں تک کہ تمہیں خدا تک کہہ دے گی، دوسرے دیگر صحابہ کرام سے تمہیں تمہارا رتبہ بڑھا دے گی، وہ خارجی جماعت ہوگی، تم سے شدید محبت کرے گی، اور وہ محبت ان کے لیے تباہ و بربادی کا ذریعہ بنے گی۔ اور رافضی جو تم سے دشمنی رکھیں گے، تم سے عداوت رکھیں گے، وہ بھی انسان ایمان سے خالی ہوں گے، کبھی بھی جنت میں نہیں آئیں گے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ دو جماعتیں ہیں جو مجھ سے میری ذات کے مطابق تباہ و برباد ہوں گے۔ آج کل کا معاملہ یہی چل رہا ہے۔ کچھ بعض لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خود یوٹیوب پر نیٹ پر دیکھا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اس طرح بڑھا دیتے ہیں کہ سیدنا ابوبکر صدیق، حضرت عمر اور حضرت عثمان سے بھی درجہ ان کا بڑھا دیتے ہیں، حالانکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ بتا دیا ہے۔ ہر صحابی کو، چاہے وہ سیدنا ابوبکر ہو، سیدنا عمر ہو، سیدنا عثمان ہو، سیدنا علی ہو، عشرہ مبشرہ ہو، ہر صحابی کو الگ الگ انعامات ملے ہیں۔ ایسے انعامات ملے ہیں جو حضرت ابوبکر صدیق کو جو انعام ملے ہیں وہ حضرت عمر کو نہیں مل سکتے۔ حضرت عمر کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، یہ مقام و مرتبہ کسی اور کو نہیں دیا۔ حضرت عثمان کے بارے میں فرمایا کہ اگر میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی، ایک کے بعد دیگرے میں عثمان کو دیتا۔ یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ میرا ہاتھ، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ مقام و مرتبہ کسی کو نہیں ملا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اہل بیت اطہار میں سے یہ مقام و مرتبہ کسی دوسرے صحابہ کرام کو نہیں ملا۔ تو تمام صحابہ کرام کے فضائل، مناقب، مرتبے الگ الگ ہیں، ایک دوسرے سے جدا ہیں، لیکن تمام کا اپنا اپنا ایک مقام و مرتبہ ہے۔ ہم کسی صحابی کو کسی صحابی پر زیادہ فضیلت نہیں دیتے۔ جو ہمارے اکابر اہل سنت والجماعت 1450 سال سے جس طرح ترتیب سے مانتے ہیں خلفائے راشدین کو، ہم انہی طرح ان کو مانتے رہیں گے۔ نہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کی محبت میں ان کو شدید محبت کر کے ان کی محبت میں تباہ و برباد نہیں ہوں گے، جس طرح شیعہ لوگ ہوئے ہیں اور ان سے بغض و محبت، بغض کر کے، دشمنی کر کے نہ ہی رافضی بنیں گے۔ اہل سنت والجماعت کا جو طریقہ ہے اسی طریقے پر ہم چلیں گے۔ پھر ایک مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ولادت کا دن 13 رجب المرجب، یہ کل کا دن گزر چکا، مولود کعبہ جس کے نام سے منایا جاتا، دنیا کے ہر کونے میں، ہر جگہ پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا دن منایا جاتا ہے۔ ہماری مسجد میں بھی کل درود شریف کی محفل کی شکل میں یہ منایا گیا، عربی مدرسے میں بھی منایا گیا، میرٹھ کے دیگر جگہوں پر بھی منایا گیا انشاءاللہ عز و جل۔ آج مولود کعبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت کے موقع پر آج شاہی علی رضا مسجد میں آج بعد نماز عشاء 8:30 بجے یہ پروگرام رکھا گیا ہے۔ تقریر کرنے والے آج بعد نماز عشاء آئیں گے، تو تمام حضرات سے گزارش ہے کہ مولود کعبہ، جشن مولود کعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقع پر آج آپ یہاں پر عشاء کی نماز میں ضرور پہنچے اور اس کی دعوت اپنے دوست و احباب کو بھی دے، اور تقریر کے بعد کھانے کا بھی انتظام کیا گیا ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ مسجد والوں کے ذمہ داروں سے بات کرتے کرتے اسی کے متعلق بات کر رہے تھے کہ ہمارے مسجد میں، میں تو نہیں تھا، بہت سال پہلے کی بات ہے، بیان کر رہے تھے کہ ہمارے مسجد میں شب قدر میں امام صاحب ہو، مؤذن صاحب ہو، یا پھر جو تراویح پڑھانے والے حافظ صاحب ہو، ان کی گل پوشی کے لیے بڑے بڑے لوگوں کا منتخب کیا جاتا
انتخاب کیے جاتے تھے. لیکن ایک سال ایسے ہوا، ہمارے جناب فرما رہے تھے کہ باتوں باتوں میں یہ بات نکلی، وہ بیان کر رہے تھے، میں آپ کے سامنے بیان کرنا ضروری سمجھوں گا کہ ایک بار انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ بڑے لوگوں کو نہیں بلکہ جو مسجد میں ہمیشہ آتے ہیں، متقی پرہیزگار ہیں، پنجگانہ باجماعت نمازیں ادا کرتے ہیں، غریب جو لوگ ہیں ان کو ہم گل پوشی کرنے کا موقع عنایت دیں گے. تو ان میں سے ایک حضرات تھے، بہت دنوں سے، بہت سالوں سے علی رضا مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے پنجگانہ باجماعت. تو شب قدر کے دن مسجد کے ذمہ داروں نے ان کا نام لیا. کن کا؟ جو غریب انسان تھے، غریب، مالی حالت بھی ویسی نہیں تھی، غریب انسان تھے، ان کا نام لیا کہ وہ آئے حافظ صاحب یا پھر امام صاحب کی گل پوشی کریں. انہوں نے آ کر گل پوشی کی اور مسجد میں بیٹھ کر کئی گھنٹوں تک روتے رہے. وہ انسان کئی گھنٹوں تک روتے رہے اور اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی کہ اے باری تعالیٰ، تیری بارگاہ ہمیں سجدہ کرنے سے یہ انعام ملتا ہے. مسجد میں مسجد کے امام کو، مسجد کے حافظ صاحب کو گل پوشی کرنے کا انعام ملتا ہے، تو اے باری تعالیٰ تیری بارگاہ میں سجدہ کرنے کا انعام بہت بڑا ہے. آج میری زندگی کامیاب ہو گئی. وہ زار و قطار ہونے لگے. مسجد والوں کی زبانی میں آپ کو سنا رہا ہوں، تو زار و قطار ہونے لگے. ان کا انتقال ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام فرمائے، عطا فرمائے. ان کی زوجہ، ان کی محترمہ زوجہ محترمہ بیوہ، جب ان سے کہا گیا کہ مسجد میں اے سی بٹھانے کا کام چل رہا ہے، تو انہوں نے، بیوہ عورت ہے، مالی حالت کیسی ہے میں تو نہیں جانتا، بیوہ عورت ہے، انہوں نے اپنے شوہر کے نام پر 5,000 روپے اے سی کے لیے دی. سبحان اللہ، شوہر کے نام پر 5,000. بیوہ عورت ہے، شوہر کے نام پر، کیونکہ وہ مقام و مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے سے ملتا ہے. تو ان کی عورت نے یہاں پر مسجد میں مطلب پیسے دیے. تو آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ اپنے مرحومین کے نام پر، اپنے نام پر اگر آپ خرچ کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بیکار نہیں جانے دیتا، رائے گا نہیں ہوتا. وہ کبھی بھی وہ انعام دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی ملتا ہے. یہ واقعہ، یہ جو ہمارے آنکھوں کے سامنے کا ہے، یہ دیکھنے کے لیے ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عبادتوں کا صلہ ہمیں اس طرح دیتا ہے. تو میں آپ سے یہی گزارش کرنا چاہوں گا کہ مسجدوں میں جو اے سی بٹھائے ہیں یہ قسطوں سے اس کے پیسے بھر رہے ہیں، نہ کہ ایک مطلب ہے کاش پورے اٹھا کر دیے، بلکہ تھوڑے جمع کر دے رہے ہیں. تو آپ سے یہی گزارش ہے کہ اس میں حصہ لیں. یہ آپ کے لیے دنیا میں بھی اس کا اجر و ثواب اللہ نے رکھا ہے اور آخرت میں بھی اللہ نے اجر و ثواب اس کا رکھا ہے. تو آج کا جو پروگرام ہے بعد نماز عشاء، تو آپ اس میں ضرور پہنچنے کی کوشش کریں. عشاء کی نماز کے بعد یہ تقریر 2 لوگ بیان کرنے کے لیے آ رہے ہیں، آدھے گھنٹے کی یا پھر 20 منٹ کی یہ تقریر ہوگی. تقریر کے بعد کھانے کا بھی انتظام کیا گیا ہے. میرے شریف میں ایسا بہت نہیں ہوتا، منایا جا رہی ہے. اللہ کا احسان فضل و کرم ہے کہ ہمیں مولا کائنات علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا دن ہمیں منانے کے لیے مل رہا ہے. ان کے جلسے، ہمیں جلسوں میں شرکت فرمانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق دے رہا ہے. تو آپ تمام لوگوں سے یہی گزارش کرنا چاہوں گا کہ پروگراموں میں پہنچے اور مسجدوں کی خدمت، مدرسوں کی خدمت اور خانقاہوں کی خدمت میں اپنا حصہ لیتے رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کے خیرات ہم تمام لوگوں کو نصیب عطا فرمائے. ان کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل اولاد کی محبت کی خیرات نصیب عطا فرمائے. شاعر کہتا ہے کہ کاتبی قسمت میں نہیں کہتا دنیا بھر کی دولت دے. کاتبی قسمت یعنی قسمت لکھنے والے. کاتبی قسمت میں نہیں کہتا دنیا بھر کی دولت دے، میرے قوم کے ہر بچے کو مولا علی کی چاہت دے. سبحان اللہ. میرے قوم کے ہر بچے کو مولا علی کی چاہت دے، اس چاہت میں کچھ نہ کمی کر پورا توڑ. حیدر قلندر بول مومن، حیدر قلندر بول. حیدر سے الفت نہیں ہے، رکھا ہے ایمان میں کیا. حیدر سے جو الفت نہیں ہے، محبت نہیں ہے، بولو رکھا ہے ایمان میں کیا. حیدر سے الفت نہ کرے جو وہ بولو انسان ہی ہے کیا. وہ بولو انسان ہے کیا جو حیدر سے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے محبت نہ کرے، بولو وہ انسان ہے کیا. اے آنکھوں کے اندھے ناداں اپنی آنکھیں کھول، اے آنکھوں کے اندھے ناداں اپنی آنکھیں کھول. حیدر قلندر بول رے بندے، حیدر قلندر بول. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث کریمہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی مومن دشمنی نہیں رکھے گا. جو مومن ہوگا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے کبھی بھی دشمنی نہیں رکھے گا، اور جو منافق ہوگا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے کبھی بھی محبت نہیں کرے گا.
تو منافق اور مومن کی پہچان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو قرار دیا ہے۔ تو آج جو کوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے، بے ادبی کرتا ہے اور حضرت علی سے دشمنی کرتا ہے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق منافق ہے۔ اور جو حضرت علی سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، ادب کرتا ہے، ان کا نام لیتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں وہ مومن ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور ہمارے آنے والی نسلوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آل اولاد کی محبت، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کی خیرات ہم تمام لوگوں کو نصیب عطا فرمائیں۔ بولنے چاہتے میں کسی بھی قسم کی غلطی، کمی بیشی، کوتاہی، خامی ہوئی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف عطا فرمائیں۔ بولنے سننے سے زیادہ عمل پیرا ہونے کی توفیق و رفیق عطا فرمائیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جن لوگوں نے سنت نہیں پڑھی